زوردار قسم کا قحط پڑا. آپ نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے آپ میدان میں لے گئے. وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی تو لو اور تیز ہو گئی. آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی. اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھائی وہ کون ہے، باہر نکل جائے. اب وہ جو گناہگار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا ہوا تھا. اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے، بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے. جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تو اپنے نبی کو بتا دے کہ وہ کون ہے، تو میں کتنا ذلیل ہوں گا. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے معاف کر دے. ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے. اوپر کالے بادل آنا شروع ہو گئے اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی. کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہ میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب نافرمان تھا 40 سال کا میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا؟ میرے دوستو آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے. اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے. میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت سے جو حسن ظن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی. ارے نہیں، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے؟ یہ راوی کے دریا میں اپنی ہم اگر 100 قمیضیں لے جائیں اور صاف کرنے تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا. ارے 1000 قمیضیں لے جاؤ، 1,00,000 قمیضیں لے جاؤ، 1 کروڑ قمیضیں لے جاؤ، جاؤ جا کے راوی کے اندر دھو، راوی نے کیا گندا ہونا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ایک بہتا ایک عام دریا ہے. اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس آدمی بے غیرت نہ بنے، بے باک نہ ہو جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کروں. یہ نہ ہو، اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے. ہاں میرے دوستو آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھو 5 باتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ 5 باتوں کا خیال رکھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے؟ یہ سابقون الاولون تھے سارے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اس وقت کے سابقون الاولون، جن کی قربانیاں جو تھیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھیں، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے. تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم لوگوں میں آئیں. ذرا غور سے سننا میری اس بات کو. پھر آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا. اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ نے فرمایا
کہ جس قوم میں تاجر بےایمان ہو جائے، ناپ تول میں کمی شروع کر دے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب ٹھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، 4 اچھے مالٹے اٹھائے، 8 گندے سڑے اٹھائے، جس قوم کا جو قوم ناپ تول میں بےایمانی شروع کر دے، معاملات میں بےایمانی شروع کر دے، اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے، نہ ان کے بچوں سے شفقت کرتا ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، یہ گھر ہم آپ کو 50 لاکھ میں بنا کے دے دیں گے، اس کی قسطیں دیں، آپ 50 لاکھ کے مطابق قسطیں دیں۔ جب گھر دینے کی باری آئی، سر بات یہ ہے کہ وہ تو وطب کی بات ہی، خرچہ تھوڑا بڑھ گیا، اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر 15 لاکھ اور دیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے 70 لاکھ، ہم تو سر اس کے تو 70 مل رہے ہیں اس وقت، ہم تو پھر 5 چھوڑ رہے ہیں آپ کو۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو جنید صاحب، یہ میں کیونکہ آپ کو ایگری کر گیا تھا، پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا، 25,000 روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا، بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے 28 دے رہا تھا، لیکن مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں، میں آپ ہی کو دوں گا، یہ 25,000 میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے میرے دوستو، ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں۔ جو زبان سے پھر جائے گا، چوتھی بات آپ نے فرمایا جو زبان سے پھر جائے گا، اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جس قوم سے عدل اٹھ جائے، جہاں قانون پامال ہو، اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں۔ گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی، پہلے تو یہ بتاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں، بتاؤ ان 5 چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیٹ فورسز سے ہے؟ کس سے ہے اس بات کا تعلق؟ کس سے بھائی؟ میری ذات سے۔ میں ٹھیک ہو گیا، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔